ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 20 مئی سن 2023 عیسوی ہفتے کا روز ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے۔ یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ یعنی اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کرام کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیج اور فیکس میسیجز کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں، اسی طرح اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کرام اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی خاکسار نے عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے جو 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز نشر کی جاتی ہے، آج اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ 2 ایپیسوڈز کی طرح آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء تصنیف حقیقت الوحی کے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس کتاب میں جو حقائق اور معارف کی باتیں بیان کی ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس سیریز کا آخری اور چوتھا ایپیسوڈ 27 مئی 2023 عیسوی کو یوم خلافت کی مناسبت سے خلافت احمدیہ کی اہمیت و برکات کے موضوع پر نشر کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ جو 2 علماء کرام موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر 2 حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی ذات، خدا تعالیٰ کا کسی سے ہم کلام ہونا، اور نبی کی نبوت کا معاملہ اور اس کی پیشگوئیوں کا مستقبل وغیرہ، یہ تمام امور عملاً انسانی فہم و ادراک سے قطعی طور پر اوجھل ہیں۔ در حقیقت یہ تمام باتیں غیب پر مشتمل ایسے غیب پر مشتمل ہیں جس کو انسان کا بس نہیں چلتا کہ اس کا علم حاصل کر سکے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی کی نبوت پر ایک عام عقل انسانی علی وجہ البصیرت کس طرح ایمان لا سکتی ہے؟
یہ اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بخوبی علم رکھتا ہے اور اس بات سے آگاہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا حل بھی پیدا فرمایا ہے۔ جہاں انبیاء کرام ایسے امور کے تعلق سے ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اور جو کہ عقل انسانی سے اوجھل ہوتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے عقل انسانی سے اوجھل ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ انہی انبیاء کرام کے ذریعہ ایسے امور غیبیہ بھی ظاہر فرما دیتا ہے جو عام انسانوں کے مشاہدہ میں آتے ہیں، اور جن کے ذریعہ یہ عام انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کی بے انتہا قدرتوں، اس کے لامحدود علم اور اسی طرح اس نبی کے خدا تعالیٰ سے علم پانے کے دعوی کے تعلق سے بھی یقین کا مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ مشاہدہ ہی انبیاء کرام کی شناخت کا ایک زبردست ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کی ترقیات کے متعلق بھی آپ کو الہام ہوا تھا۔ وہ الہام تھا جیسے کہ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ پیشگوئی آج کس رنگ میں ہو رہی ہے، اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ ناظرین کرام، یہ بات ہے 1883 کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام براہین احمدیہ کا تیسرا اور چوتھا حصہ تصنیف فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے الہاماً فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، یعنی ایک بیج ہوگا جو سبزہ نکالے گا، پھر موٹا ہوگا، پھر اپنی ساقوں پر یعنی ڈنٹھل پر قائم ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک بڑی پیشگوئی ہے جماعت احمدیہ کے قیام سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کی۔ 1883 میں آپ کی کوئی جماعت نہیں تھی۔ 6 سال کے بعد 23 مارچ 1889 کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کا قیام فرمایا۔ جماعت کا قیام، اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کَزَرْعٍ، ایک بیج کی طرح، ایک کھیتی کی طرح، ایک پودے کی طرح۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی دوسری تصانیف میں بھی سرسبز شاخ ہو، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور الوصیت میں بھی حضور نے ایک بیج کہہ کر اس جماعت کو مخاطب کیا۔ پودا کے ساتھ تشبیہ، درخت کے ساتھ تشبیہ، بیج کے ساتھ تشبیہ۔ یہ تشبیہات کچھ باتوں پر دلالت کرتی ہیں کہ پودا اپنا نشو و نما پاتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہی پودا بڑا ہوتا ہے، آندھی چلے تو اس کے اکھڑ جانے کا خطرہ ہے، کوئی جانور آئے، بھیڑ آئے، بکری آئے، اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیڑے ہیں، دوسرے طریقے ہیں، یعنی نقصان پہنچانے کے مختلف طرق ہیں جو لاحق رہتے ہیں۔ اس لیے اس کو پودا کہا گیا ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ارد گرد جھاڑیاں جمع ہو جاتی ہیں جو اس کے نمو کو روکنے کا باعث بنتی ہیں، اس لیے اس کو تشبیہ دی گئی پودے سے اور بیج سے۔ بیج زمین کے اندر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ باہر نکلتا ہے۔ اور اس تشبیہ کا اطلاق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں اس طرح سے فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ آپ بالکل مخفی تھے ایک بیج کی طرح، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ ایک دور وہ رہا جب کہ آپ مخفی تھے بیج کی طرح، پھر وہ نمو شروع ہوا، آپ نے جماعت کی بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ جماعت ترقی کرتی چلی گئی، آج قادیان ایک مرجع خواص
عام و خاص قادیان کا قصد کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس جماعت کی ترقی شروع ہوئی۔ 23 مارچ 1889 کو آپ نے جماعت کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کا جو مقصد تھا وہ تھا بیعت توبہ برائے حصول تقویٰ و طہارت۔ یہ مقصد تھا جس کے تحت حضور نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ بہرحال اس وقت لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کیا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ جماعت کے ساتھ آزمائشیں لگی ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الوصیت میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آزمائش ہوگی تمہاری بیعت کی۔ بیعت کی آزمائش کیسے شروع ہوئی؟ 1889 میں لوگوں نے حصول تقویٰ کے طور پہ جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ 1 سال کے بعد 1890 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک خبر دی، اور آپ نے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بات کی خبر دی ہے اور اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ بہت سے لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے اور میرے مخالف ہو جائیں گے۔ وہی ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان میں ہی 2 رسالے لکھے، ایک فتح اسلام، ایک توضیح المرام۔ امرتسر حال بزال میں شیخ نور احمد صاحب کا پریس تھا، ریاض ہند پریس، اس میں وہ چھپے۔ چھپنے کے بعد اس میں حضور نے پہلی دفعہ یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باقی انبیاء کی طرف فوت ہو چکے ہیں اور اب وہ اس دنیا کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ جس مسیح موعود کے آنے کی خبر احادیث میں دی گئی ہے وہ میں ہوں، میں ہی مسیح ہوں، یہ اعلان آپ نے اس میں شائع کیا، اور آپ نے پھر ازالہ اوہام تسلیم فرمائی، اس میں بہت سے اور دلائل دیے۔ اب دیکھیں کہ کیسے یہ الگ ہوتی ہے دنیا، جو حضور نے فرمایا۔ اس دن تک 1890 کے آخر تک محمد حسین بٹالوی آپ کے بہت بڑے معتقد تھے۔ 200 صفحے کا ریویو انہیں براہین احمدیہ میں لکھا تھا، جس میں یہ پیشگوئی موجود تھی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ پرنٹ پڑھا، وہاں پہ پروف پڑھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ میں نے آپ کی کتاب یہ پڑھی ہے، کیا آپ وہی مسیح موعود ہیں جس کے آنے کی خبر دی گئی تھی؟ تو حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ اس کے جواب میں صرف ہاں یعنی نام لکھنا کافی سمجھتا ہوں، اور وہ مسیح صاحب نے لکھ کے اس کو بھیج دیا۔ اس کے بعد سے مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا اور ہوتا ہی چلا گیا۔ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کے الگ ہو گئے کہ یہ کس قسم کا اعلان ہے۔ اب جو لوگ آپ کے معتقد تھے، جماعت میں شامل تھے، آپ کو واقعی اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے، وہ استقامت کے ساتھ اس جماعت میں قائم اور دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقویت کا سامان پیدا کیا۔ وہ کیسے کہ 1894 میں 1311 ہجری میں سورج اور چاند کو گرہن لگا۔ قرآن مجید اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اِنَّا لِمَہْدِيِّنَا آیَاتَینِ لَمْ تَکُونَا مُنذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْکَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْکَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْہُ، کہ میرے مہدی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مہدینا، جس مہدی کی میں بشارت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اور بہت سے دعوے کرنے والے ہوں، لیکن جس کی میں بشارت دے رہا ہوں اس کی نشانی یہ ہے کہ چاند کی گرہن لگنے کی تاریخوں میں رمضان میں چاند کو 13 رمضان کو گرہن لگے گا۔ چنانچہ 21 مارچ 1894 کو یہ گرہن قادیان میں اور دنیا کے اس علاقے میں دیکھا گیا۔ اس کے بعد 28 رمضان 1311 ہجری اور 6 اپریل 1894 کو سورج کو گرہن لگا، اور اس کو دیکھنے کے بعد کشمیر اور دوسرے بہت سے علاقوں سے لوگوں نے یہ سمجھا یہ علامت ہے امام مہدی کے ظہور کی، ہمیں امام مہدی کی تلاش کرنی چاہیے۔ چنانچہ کشمیر سے بہت سے دوست آئے اور آ کے انہوں نے حضرت مسیح انسان کی جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ بہرحال یہ جماعت ترقی کرتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، آزمائشیں آتی چلی گئیں۔ اگر یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی، جتنی آزمائشیں اس جماعت پہ آئیں، یہ جماعت ختم ہو جاتی،
کیونکہ اس کے ساتھ ہی اور بہت سی جماعتیں بھی ہندوستان میں شروع ہوئی تھیں، لیکن ان کا وجود ختم ہو گیا، مٹ گئیں۔ اس میں تھے 2-1 کی میں مثال دے رہا ہوں۔ مخالفت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہاں انگریز سامراج تھا، پروٹیسٹنٹ کی حکومت تھی، دوسرے فرقے بھی یہاں کام کر رہے تھے۔ ان کا ایک ہی ہدف تھا کہ سارے ہندوستان کو ہم نے اسپین کی طرح عیسائی بنا لینا، کوئی مسلمان یہاں چھوڑنا نہیں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو شروع میں تو وہ تھوڑے خاموش رہے، اس کے بعد ایک جنگ کا نام انہوں نے دیا، ایک مباحثے کو جنگ مقدس، جو 25 مئی 1893 سے شروع ہو کے جون تک چلا 15 دن، اور ڈاکٹر مارٹن کلارک اور عبداللہ آتھم نے ہی اس کا نام جنگ مقدس رکھا۔ 15 دن یہ جنگ، یہ مباحثہ امرتسر میں لڑا جاتا رہا، ابھی بھی وہ جگہ ہے۔ بہرحال وہاں یہ لڑا جاتا رہا، وہاں واضح طور پہ ان کو شکست ہوئی۔ آتھم وہ توبہ کرتے ہوئے، وہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں جب اس کو مسیح صاحب نے مباہلے کے لیے بلایا کہ اس طرح اگر تم نے توبہ نہ کی اور جو لفظ تم نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، اگر اس سے باز نہ آئے، توبہ نہ کی، 15 مہینے تم حاویہ میں رہو گے اور پھر تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ اسی وقت دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہ گر پڑا، زبان باہر نکالی اور توبہ کی۔ اس کا اثر عیسائی دنیا پہ بہت ہی منفی پڑا، اور اس شکست کا اثر یہاں خاص طور پہ اس پنجاب کے علاقے میں بہت زبردست ہوا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت مسیح السلام سے انہوں نے انتقام کا ایک عزم کیا، ارادہ کیا، اور حضور پر ایک اقدام قتل کہ اس شخص نے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے، یہ مارٹن کلارک کو قتل کروانے کے لیے ایک آدمی بھیجا، عبدالحمید نامی، اور بہرحال وہ مقدمہ شروع ہوا، اور وہ بھی بٹالے میں ہوا۔ سارے شواہد، سارے گواہ وہاں موجود تھے کہ حضرت مسیح السلام کو سزا ہو جائے گی، بالکل سارے امکانات موجود تھے۔ ایک چیز اگر میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو یہ ختم ہو جاتی، اور وہی حال ہوتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت مسیح السلام ایک شعر میں فرماتے ہیں، پر مسیحا بن کر میں بھی دیکھتا روئے صلیب، گر نہ ہوتا نام احمد ہے جس پہ میرا سب مدار، کہ میرا مدار احمد تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں منسوب ہو رہا تھا، اس لیے میں بچ گیا، ورنہ مجھ کو صلیب دینے میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی۔ اس میں مسلمان شامل تھے، اس میں آریہ اور ہندو شامل تھے، اس میں عیسائی تو بہرحال شامل تھے، اور یہ اس دن ایک فیصلہ کن بات تھی جو اس دن بٹالے میں، لیکن وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصرف جاری تھا وہ یہ کہ جو مجسٹریٹ تھا، ڈپٹی کمشنر ڈگلس، وہ بار بار اپنی منشی کو کہتا تھا کوئی فرشتہ ہے جو مجھے اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کا اس منصوبے سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ اس نے وہ حکم دیا، وہ سارے کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان تصنیفات، یعنی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں، عام نبیوں کی طرح فوت ہو چکے ہوئے ہیں، اس ایک منصوبے نے عیسائیوں کے سارے منصوبے کے اوپر پانی پھیر دیا، اور جس تیزی کے ساتھ عیسائیت ہندوستان میں پھیل رہی تھی، اور خاص طور پہ پنجاب میں، یہاں بڑے بڑے مراکز انہوں نے قائم کیے، لدھیانے میں، امرتسر میں، بٹالے میں، اور بہت مقامات پر جب ان کے سامنے یہ دلائل پیش کیے جانے لگے جو حضرت مسیح السلام نے بیان کیے تھے، خاص طور پہ جنگ مقدس میں، تو اس کے بعد عیسائیوں کو اپنی شکست خاص طور پہ نظر آنے لگی۔ اور ابوالکلام آزاد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر جو ریویو لکھا، اس میں خاص طور پہ اس کا ذکر کیا کہ عیسائیت کے زور کو، شد و مد کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے توڑ کے رکھ دیا، اور یہ جو عزم لے کے آئے تھے اس عزم میں آپ ایک بڑے بھاری روگ تھے، اور اس کی وجہ سے یہ مخالفت بڑھ گئی۔
بہت زیادہ مخالفت بڑھ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو قائم اور دائم رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا یہ ایک درخت ہے جو بڑھے گا، پھولے گا، پنپے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ ہاں، کمزور پتے جب آندھی چلے گی وہ جھڑتے چلے جائیں گے، جیسے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ اس کے بعد پھر اور فتنے شروع ہوئے، ابھی جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ قادیان ہے جہاں پر اس اسٹوڈیو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو ایک بات کہی تھی، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ لیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور اسی جگہ یہ الہام قادیان میں ہی حضرت مسیح عیسیٰ نے یہ کتاب اپنی کتب میں تحریر فرمایا اس الہام کو۔ تقسیم ملک کے حالات یہاں پیدا ہوئے، سارے مشرقی پاکستان، مشرقی جو یہ پنجاب ہے، سارے کا سارا سوائے ملیت کوٹلے کے اور قادیان کے اور کہیں بھی مسلمان شروع میں نہیں باقی رہے۔ ان کی خاک اللہ تعالیٰ نے اڑا کے رکھ دی، جو جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے تھے، جو بٹالے میں بیٹھے تھے، امرتسر میں بیٹھے تھے، گرداسپور میں بیٹھتے تھے، جلندھر میں بیٹھے تھے، نام و نشان ختم ہو گیا۔ آج بھی وہ عمارتیں مدت تک روتی رہیں کہ وہ کہاں گئے جو یہاں پر آتے تھے، جل کے خاک ہو گئیں سب کی سب۔ اگر یہ جماعت اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، یہ پودا یہاں پر اللہ کی طرف سے نہ لگا ہوا ہوتا، پارٹیشن کی آندھی میں یہ اکھڑ گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا۔ مگر اللہ کی طرف سے تھا، قائم دائم رہا۔ اور دو تین باتیں ہیں جو علامتی طور پر اکثر میں بیان بھی کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب سے منارۃ المسیح پر اذان کا سلسلہ شروع ہوا، آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ اکبر کی آواز کبھی بند نہیں ہوئی، کبھی بند نہیں ہوئی۔ گولیوں میں بھی، جنگوں میں بھی کبھی بند نہیں ہوئی۔ اور منارۃ المسیح سے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز ہمیشہ بلند ہوتی رہی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تدفین بہشتی مقبرہ قادیان میں 27 مئی 1908 کو ہوئی۔ اس دن سے لے کے آج تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر دعا کرنے والوں کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوا، کبھی بند نہیں ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لنگر خانہ جاری کیا تھا۔ جب سے جاری کیا، اماں جان کے باورچی خانے سے یہ شروع ہوا، اور آج روٹی پلانٹ تک یہ پہنچا، جہاں پر کہ ہزاروں ہزار روٹی جلسہ سالانہ اور دوسرے مواقع پہ پکتی ہے۔ ہر آنے والا یہاں پر کھانا کھاتا ہے، اور یہ نان تیرے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نان میں اتنی برکت دی ہوئی ہے کہ سب لوگ کھاتے ہیں۔ ابھی آپ عید پہ دیکھ لیں، عید الاضحیٰ پہ دیکھ لیں، یہ تین چیزیں جب سے یہ جاری ہوئیں اب تک یہ جاری ہیں۔ اس کے مقابل وہ لوگ جو احمدیت کو اکھاڑنے کے لیے آئے تھے، 1934 میں یہ ڈی اے وی اسکول جہاں پر ہے، وہاں پر یہ احراری لوگ جمع ہوتے تھے، اور حکومت کی پشت پناہی ان کو حاصل تھی، اور یہ ان کی کوشش تھی کہ ان کو یہاں سے نقصان پہنچا کے کسی طرح نکالا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پودا تھا، یہ بیج اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، یہ بڑھے گا، یہ ترقی کرے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہے۔ اور جو ابھی بات میں نے کہی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، جب یہ الہام ہو رہا تھا، جب حضرت مسیح نے براہین احمدیہ لکھی 1880 سے لے کے 84 تک، آپ مجھے بتائیں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ آج ایم ٹی اے کے ذریعہ یہ پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے گا؟ ارے آپ کے چچا زاد بھائیوں نے تو اینٹیں لگا کے آپ کا دروازہ بند کر دیا تھا کہ آواز تو بعد میں لے گی کہ پہلے تجھے ہی نہیں نکلنے دیں گے ہم یہاں سے۔ اور بٹالے اور امرتسر میں دیواریں کھڑی کر دی گئیں کہ کسی کو نہ جانے دیں گے نہ آنے دیں گے۔ مگر وہ اللہ جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا تھا، جس نے حضرت مسیح السلام کے ذریعے اس جماعت کا قیام فرمایا تھا، وہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور وہ پہنچاتا رہا، پہنچا رہا ہے اور پہنچاتا رہے گا۔ اور اتنا یہ پہنچائے گا
کہ یہ ایک تناور درخت بن جائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے یہ بیج بڑھے گا، پھولے گا، ہر طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی، ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق ہے اور کون کاذب۔ یہ حضرت مسیح السلام کا فرمان تھا۔ اب کل جو حضور حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور نے جو واقعات بیان فرمائے کہ کس طرح لوگ احمدیت کو قبول کر رہے ہیں، اور وہ بات جو حضرت مسیح صاحب نے فرمائی تھی، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، ہمارا کام آواز دینا ہے۔ جس کی فطرت نیک ہوگی آئے گا انجام کار، جن کی فطرت نیک ہے وہ آ رہے ہیں جماعت احمدیہ میں۔ اور کل حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے کچھ واقعات بیان فرمائے جو انتہائی ایمان افروز واقعات تھے، کہ دیکھو اتنی مخالفت کے باوجود، اتنے اندیشوں کے باوجود کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد اتنے خطرات ہیں، اس کے باوجود لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے کہ یہ جماعت اللہ کی طرف سے تھی، یہ پودا اللہ کی طرف سے لگا ہوا تھا، یہ بیج اللہ کی طرف سے لگا ہوا تھا، اور وہی اس کی حفاظت کر رہا تھا، وہی اس کی آب پاشی اور آبیاری کر رہا تھا اور کرتا رہے گا، اور وہی ہے جو نیک روحوں کو اس طرف لا رہا ہے جو اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین کرام، ہمارے اب اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عارف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی عارف صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی پہلے تو میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں ممبر کے ساتھ۔ میرا سوال ہے، اس کتاب میں دعا کی قبولیت شفا کے بارے میں بہت سارے بیان ہوا۔ ایک عجیب سا واقعہ یہ ہے، مالیر کوٹلا کا رئیس سردار محمد علی خان کا بیٹا قادیان میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، اس میں بھی بیمار ہوا، اور مسلم وسلم نے پہلے دعا کیا، پہلے شفا کیا۔ یہ سارے پس منظر مختصر ہمیں بیان کیجیے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ میں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس کا سوال ان کا یہ ہے کہ حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مریضوں کے لیے دعا اور ان کا شفا یاب ہونے کے حوالے سے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ ملیر کوٹلا کے ایک رئیس سردار محمد علی خان صاحب کا جو بیٹا قادیان میں بیمار ہوا اور حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی، اس واقعہ کا جو ذکر ہے اس کے تعلق سے اس کا کیا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ جی جزاکم اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار واقعات ہیں دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرستادوں کو دعا کی قبولیت کا نشان عطا فرماتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان نشان عطا فرمایا تھا۔ اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس کتاب حقیقت الوحی میں بھی اس قسم کے بعض واقعات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، اور اس واقعے کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، جس کا ابھی عارف الزمان صاحب نے سوال میں ذکر کیا ہے۔ یہ سردار محمد علی خان صاحب کے بیٹے تھے جن کا نام عبد الرحیم خان تھا۔ تو یہ بیمار ہوئے، بہت مہلک مرض جن کو لاحق ہوئی، تپ محرقہ میں مبتلا ہوئے یہ۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شفا یابی کے لیے دعا کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ تقدیر مبرم ہے، یعنی ان کا شفا یاب ہونا جو ہے وہ
ممکن نظر نہیں آیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ تقدیر مبرم ہے اور ان کا شفایاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا، خاص لگاؤ تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ میں ان کی شفا کے لیے سفارش کرتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں۔ تو جب یہ الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو کس کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کے بارے میں شفاعت کر سکے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ الہام مجھے ہوا تو میں ایک دم خاموش ہو گیا، اور اس کے آگے پھر میں نے بالکل کوئی بھی بات حضور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں کی، یعنی گویا حضور علیہ السلام ایک لحاظ سے مبہوت ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈانٹ کے رنگ میں حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب اپنے اس پیارے بندے کی یہ حالت دیکھی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے مان بعد تھوڑے سے توقف کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ انکا انت المجاز، کہ تجھے شفاعت کا اب حق دیا جاتا ہے، تجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے بہت ہی ابتحال کے ساتھ اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور اس بچے کی یہ حالت تھی کہ گویا قبر میں چلا گیا تھا، مردہ کے حکم میں تھا یہ بچہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ملنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ابتحال کے ساتھ دعا کی، تو اس دعا کے نتیجے میں یہ بچہ محمد علی سردار محمد علی خان صاحب کا بیٹا جو تھا عبد الرحیم خان، یہ شفایاب ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تندرست ہوا، اور اس کے بعد اس نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کرنی تھی وہ زندگی عطا ہوئی، اور اس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور سوال ہمیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعہ موصول ہوا ہے۔ مکرم مشتاق احمد صاحب کا سوال ہے، میں وہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مشتاق احمد صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا باقی جو غیر احمدی ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر احمدی کیوں اتنی مشکلات اٹھاتے ہیں جبکہ ہر نیک عمل کرنے والا نے جنت میں جا سکتا ہے؟ براہ کرم اس کا جواب دے دیں۔ تو خاکسار محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ اختصار کے ساتھ اس کا جواب بیان فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں مرزا غلام احمد صاحب کو ماننے یا نہ ماننے کی بات تو ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ بات یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر کوئی مسلمان یا غیر مسلمان اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ابس اس کو بھیج دیا ہوا ہے، اور انسان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں مانوں یا نہ مانوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کو ماننا ہر انسان پہ لازم ہے۔ اور پھر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو حکم دیا ہے، اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب تم امام مہدی علیہ السلام کو دیکھنا فبایعوہ، اس کی بیعت کرنا، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، فبایعوہ، اس کی بیعت کرنا۔ اگر تمہیں برف کے اوپر گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے اس تک پہنچ کے اس کی بیعت کرنا۔ خلیفۃ اللہ وہ اللہ کی طرف سے ایک خلیفہ ہے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور تم اس کی بیعت کرو۔ اگر یہ مسیح صاحب کو نہیں مانتے، سب سے بڑے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور آپ کے نافرمانی کا ارتکاب کرنے والا اللہ کے حضور کیسے سرخرو ہوگا، اس کا جواب یہی دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ جو اللہ کا بھی نافرمان، رسول کا بھی نافرمان، اور وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا تھا، فرمایا تھا میری امت پہ وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پہ آئے، حذو نال بن نال، کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے ویسے یہ قوم ان کے مشابہ ہو جائے گی۔ یہود یہی بات جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس وقت وہ یہی کہتے تھے،
وہ یہ کہتے تھے ہم تورات کو ماننے والے، ہم شریعت موسویہ کو ماننے والے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اللہ نے ہمارا نام ہود رکھا ہے، یہود یعنی ہدایت یافتہ رکھا ہے، تو ہمیں ضرورت ہی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی۔ اور انہوں نے نہیں مانا۔ 3 قبیلے مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، سوائے 2 3 یا چند افراد کے سب نے انکار کر دیا، اور ان کا کہنا یہی تھا ہم ایک شریعت کو مانتے ہیں، ہم شریعت موسویہ کو مانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے احباء اللہ، ہم تو اللہ کی محبوب قوم ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ بالکل یہی جواب جو حذو نال بن نال کہ ایک جوتی سے جوتا جیسے مشابہ ہوتا ہے، بعض مسلمان اسی قسم کے جوابات دیتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ باتیں آپ استخفاف کی نظر سے نہ بھیجیں، جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جس کو ماننے کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کو مانیں، دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رہا سوال یہ کہ یہ جو ایک لفظ کہتے ہیں کہ احمدی اتنی مشکلات کیوں برداشت کر رہے ہیں، میں اس بھائی کو واضح طور پر بتاتا ہوں، بڑے ادب سے بتاتا ہوں، بڑی نرمی سے بتاتا ہوں، احمدی یہ مشکلات کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں جیسے کہ سیدنا بلال نے برداشت کی تھی، جیسے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برداشت کی تھی۔ اس وقت حضور نے یہ کہا تھا قل هو اللہ احد اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ عصر حاضر میں پھر یہی بات کی گئی، اور قرآن شریف اس کو دہرا رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ یہاں توحید کی بات تھی، اسی وحدانیت کے اعلان کی بات تھی جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ برداشت کر رہی تھی۔ آج جماعت احمدیہ اسی کلمے کی، اسی توحید کی حفاظت کر رہی ہے، اسی وحدانیت کی حفاظت کر رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا مقام دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں 2000 سال سے وہ خدا کی طرح آسمان پر زندہ موجود ہے اور آئے گا۔ یہ اس کو قوت احیاء دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ تو اس کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ جماعت احمدیہ جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہ سب سے بالا اور اعلیٰ وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک رسول تھے، نبی تھے، اور ان کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، وہ کسی امت کے لیے نہیں آ سکتے۔ آج ہماری لڑائی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے ہے۔ اس کے لیے جماعت احمدیہ کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں وہ دیتے رہیں گے ہم۔ حضور اید اللہ تعالیٰ بس العزیز نے جب وہ برکینا فاسو اور دوسرے مقامات پر شہادتیں ہوئی ہیں، حضور نے یہی فرمایا ہے کہ ہم اس وحدانیت کے قیام کے لیے، رسالت محمدیہ کے قیام کے لیے جو بھی قربانیاں ہم سے مانگی جائیں گی وہ ہم دیتے رہیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سعادت مندی ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے سوال کے جواب میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ مقدمہ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان ہے اور ایک ثبوت ہے، تو اس واقعہ کی، اس مقدمے کی مزید تفصیل بیان کرنے کی خاکسار درخواست کرتا ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فرشتادہ جب دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا مرسل اور اللہ تعالیٰ کا فرشتادہ دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جب وہ دنیا کے سامنے رکھتا ہے تو جو اس کے مخاطبین ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ
دشمنی کی حد تک چلے جاتے ہیں، اور جتنے بھی ہیلے اور حربے اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام ہیلے اور حربے وہ اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو قتل تک کرنے کی سازشیں بھی کی جاتی ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثال لے لیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم مثال لے لیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح دشمنوں نے ان کو قتل تک کرنے کی سازشیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سازشوں میں ناکام اور نامراد کر دیا۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو اس زمانے کے مامور اور مرسل اور فرستادے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اسی سنت کے مطابق مخالفت ہونی تھی اور ہوئی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی آپ کے مخالفین نے، آپ کے دشمنوں نے ہر قسم کے ہیلے اور حربے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو اپنے زوم میں ناکام کرنے کے لیے اختیار کیے۔ انہی ہیلوں اور حربوں میں سے ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ یہ مقدمہ ہے، جس کو مقدمہ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کے نام سے تاریخ احمدیت میں جانا جاتا ہے۔ اس مقدمے میں ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک نے یہ سازش کی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق اپنی تائید و نصرت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدمے میں بریت ظاہر فرمائی، اور پہلے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بشارات دی تھیں کہ دشمنوں کے مقابلے میں تجھے غلبہ عطا ہوگا، اور دشمن جو تجھے ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، انی مہین من اراد اہانتک، دشمن جو تیرے ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن خود ذلیل ہوں گے، تجھے ذلیل کرنے میں ناکام اور نامراد رہیں گے۔ تو اس مقدمے کی تفصیل خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ اس طرح ہے کہ ایک عبدالحمید نامی ایک شخص تھا جو بہت آوارہ قسم کی طبیعت رکھتا تھا، ہر جگہ گھومتا پھرتا تھا، کبھی کسی مذہب میں داخل ہوتا تھا، کبھی کسی مذہب میں داخل ہوتا تھا۔ تو یہی شخص ایک بار پھرتے پھراتے قادیان بھی پہنچ گیا، اور یہاں پر بھی اس نے کوشش کی کہ وہ بیعت کرے، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی طبیعت معلوم کی، اس کے حالات معلوم کیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے کہ یہ تو آوارہ قسم کا انسان ہے، اس کی بیعت لینے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ تو چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قادیان سے نکلوا دیا، اور یہ قادیان سے واپس چلا گیا اور سیدھے امرتسر پہنچ گیا۔ امرتسر میں اس کی ملاقات ڈاکٹر مارٹن کلارک سے ہوئی۔ سارے حالات اور واقعات اس کے معلوم کرنے کے بعد ڈاکٹر مارٹن کلارک نے ایک بہت یہ خطرناک منصوبہ تیار کیا، اور دیگر اپنے ساتھیوں سے عمائد سے مشورہ کرنے کے بعد اس کو راغب کیا اس بات کے لیے، کچھ لالچ دے کے، کچھ ہراساں کر کے، کہ وہ عدالت میں یہ بیان دے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈاکٹر مارٹن کلارک کو قتل کرنے کے لیے امرتسر بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ اس کے لیے آمادہ ہو گیا، وہ تیار ہو گیا، اور اس نے عدالت میں بیان بھی دے دیا کہ نعوذ باللہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مارٹن کلارک کو قتل کرنے کے لیے امرتسر بھیجا تھا۔ چنانچہ جب یہ بیان ہوا عدالت میں، تو ڈپٹی کمشنر جو امرتسر کا تھا، اس نے اسی وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب تصرف ہوا کہ کئی دن گزرنے کے بعد بھی، یہ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ ڈاکٹر مارٹن کلارک اور اس کے ساتھی روزانہ ریلوے اسٹیشن پر جاتے تھے امرتسر کے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آج نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے ریلوے اسٹیشن میں آئیں گے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو روزانہ جاتے تھے، لیکن وہ نظارہ وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو تصرف اللہ تعالیٰ کا اس طرح ہوا کہ وہ جو گرفتاری کا وارنٹ تھا وہ پہنچا ہی نہیں گرداسپور میں، اور ایک ہفتے کے بعد اس ڈپٹی کمشنر امرتسر کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو دوسرے ضلع کا معاملہ تھا، مجھے تو قانونی طور پر حق ہی حاصل نہیں تھا کہ میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کروں۔ چنانچہ وہ جو مقدمے کی مثل تھی اس نے گرداسپور میں منتقل کروا دی۔ تو گرداسپور میں منتقل ہونے کے بعد جو ڈپٹی کمشنر گرداسپور کا تھا، جس کا نام کپتان ڈگلس تھا، تو اس کی کچہری میں یہ معاملہ آیا۔ تو مارٹن کلارک نے وہاں پر بھی کوشش کی اس کو قائل کرنے کی کہ امرتسر والے مجسٹریٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا، آپ بھی وارنٹ گرفتاری جاری کریں اور اس کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ لیکن باوجود اس کے اصرار کے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کو شروع میں ہی شک ہو گیا اس مقدمے کے بارے میں، اور انہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے بجائے سمن جاری کر دیا۔
تو سمن کے بعد پھر بیانات ہوتے ہیں، جو عدالت کی کارروائی ہوتی ہے وہ چلتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مقدمے کی تفصیل کتاب البریہ میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ سارے واقعات جو اس مقدمے میں رونما ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام مقدمے میں بیان دینے کے لیے بٹالے میں اس کے سارے بیانات ہوئے ہیں، وہاں پہنچے ہیں۔ تو جو کپتان ڈگلس تھا انہوں نے بہت عزت افزائی کی آپ علیہ السلام کی، آپ کو کرسی دی، کرسی پر بٹھایا۔ اور اس کے بالمقابل مولوی محمد حسین بٹالوی جو اس مقدمے میں گواہ بن کے آیا تھا، جیسے کہ محترم مولانا محمد امین کوثر صاحب نے بھی ذکر کیا اس بات کا کہ ڈاکٹر مارٹن کلارک عیسائی تھا، اس کے ساتھ کچھ ہندو اور آریہ بھی شامل ہوئے اس مقدمے میں، پھر یہ مسلمانوں میں سے محمد حسین بٹالوی بھی اس مقدمے میں شامل ہوا۔ تو تینوں قوموں نے یہ مقدمہ مل کے ایک لحاظ سے تیار کیا تھا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کے لیے۔ محمد حسین بٹالوی کے تعلق سے آتا ہے تاریخ میں، حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ وہ جب وہاں بیان دینے آیا، گواہی دینے آیا، تو کس طرح وہ ذلیل ہوا۔ انہوں نے مجسٹریٹ سے کرسی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے منع کر دیا، پھر کوشش کی کرسی طلب کرنے کی تو پھر اس کو جھڑک کے پیچھے کھڑا ہونے کے لیے مجسٹریٹ نے کہا، پیچھے کھڑا ہوا، بہرحال بیان وغیرہ ہوا، باہر نکلا، وہاں پر بھی کرسی پہ بیٹھا تو پولیس والے نے وہاں بھی کرسی سے نیچے اتار دیا۔ کسی کی چادر لے کے اس کے اوپر بیٹھا تو جس کی چادر تھی اس نے چادر نیچے سے کھینچ لی اور یہ کہا کہ ایک مسلمان ہو کر مسلمان کے خلاف گواہی دیتے ہو، جھوٹی گواہی دیتے ہو۔ تو اس طرح مختلف قسم کے واقعات ہوئے جس سے اس کو ذلیل ہونا پڑا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات بہرحال اس مقدمے میں ہوئے، جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بلند حوصلہ اور عظیم الشان خلق کا اس مقدمے کے ذریعے مظاہرہ ہوا، وہاں دشمنوں کی جو جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا ان کی ذلت کے سامان بھی اس کے ہوئے۔ بہرحال اس مقدمے کے نتیجے کی طرف آتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے۔ تو مقدمے کا نتیجہ اس طرح نکلا کہ یہ جو کپتان ڈگلس تھے گرداسپور کے مجسٹریٹ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، محترم کوثر صاحب نے بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک تصرف ان کے دل میں کیا کہ یہ مقدمہ جو ہے یقیناً جھوٹا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، ان کے ریڈر تھے حیدر علی صاحب، ان کا بیان ہے کہ بٹالے میں ہم مقدمے کے جو سارے بیانات 13 اگست کو مکمل ہو گئے، 1 اگست 1897 کا یہ مقدمہ ہے۔ تو کہتے ہیں 13 اگست تک سارے بیانات مکمل ہوئے تو ہم نے گرداسپور واپس جانا تھا، ریلوے اسٹیشن میں تھے تو یہ مجسٹریٹ صاحب کبھی اس طرف جا رہے ہیں، ایک سرے کی طرف جا رہے ہیں، پھر دوسرے سرے کی طرف آ رہے ہیں، تو بہت پریشان دکھے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اس مقدمے کی وجہ سے میں پریشان ہوں اور میں جہاں بھی نظر کرتا ہوں مجھے مرزا صاحب نظر آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو انصاف جو تمہاری قوم کا شیوا ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ تو میں وہی سوچ رہا ہوں کہ کس طرح اس معاملے میں حقیقت حال میرے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو وہ حیدر علی صاحب جو ریڈر تھے وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، یہ جو عبدالحمید عیسائیوں کے قبضے میں ہے اس کو وہاں سے چھڑا کے پولیس کے قبضے میں دے دیں، ساری حقیقت حال کھل جائے گی۔ تو ان کے مشورے پر وہ جو کپتان ڈگلس تھے، مجسٹریٹ تھے، انہوں نے اس پر عمل کیا، عیسائیوں سے اس کو چھڑا کر پولیس کے قبضے میں دے دیا گیا۔ پولیس نے اس سے بیان لیا، پہلے تو شروع میں آناکانی کی، پھر وہی جھوٹا بیان اس نے بیان کرنا شروع کر دیا، لیکن بہرحال بالآخر وہ تیار ہو گیا اور اس نے سچا بیان دے دیا اور بتایا کہ یہ جو بیان میں نے پہلے دیا تھا یہ صرف مجھے لالچ دیا گیا تھا، مجھے ہراساں کیا گیا تھا، اس کی بنیاد پر یہ جھوٹا بیان میں نے دیا تھا، یہ بیان بالکل غلط ہے۔ حضرت مرزا صاحب نے کبھی بھی مجھے ڈاکٹر مارٹن کلارک کو قتل کرنے کے لیے امرتسر نہیں بھیجا تھا، یہ بالکل غلط بیان ہے۔ تو اس طرح سے اس کا سچا بیان سامنے آنے پر 23 اگست 1897 عیسوی کو کپتان ڈگلس نے اپنی عدالت میں اس وقت بھی جب یہ فیصلہ ہونا تھا، جو تمام یہ لوگ جو تھے وہ تیار بیٹھے تھے اس بات کے لیے کہ اب مرزا صاحب کے خلاف جو ہے فیصلہ ہوگا، لیکن کپتان ڈگلس نے جیسے کہ ساری صورتحال ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کو بری کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ خطرناک مقدمہ جو اقدام قتل کا مقدمہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو باعزت بری کیا اور دشمنوں کی رسوائی، جو آپ علیہ السلام کو رسوا دیکھنا چاہتے تھے نعوذ باللہ، ان کی رسوائی کے سامان ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے انی مہین من اراد احانتک کہ جو وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا تھا ان الفاظ میں، اس وعدے کے موافق دشمنوں کو ذلیل اور رسوا اور ناکام اور نامراد کر دیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوت مباہلہ میں جان الیگزینڈر ڈوئی کی ہلاکت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. تو وقت کی رعایت سے اس کے بارے میں بھی کچھ بیان فرمانے کی درخواست ہے. بات یہ ہے کہ یہ امریکہ ایک نئی دنیا، وہاں پر یہ اتنا بڑا عظیم و شان نشان ظاہر ہوا کہ خود حضرت مسیح صاحب نے فرمایا یہ امریکہ کے لیے ایک نشان ہے. یہ ڈوئی جس کا مخفف کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ بعد میں اس نے اس لفظ ڈوئی سے بھی انکار کیا کہ میں اس خاندان سے نہیں ہوں، بہرحال معروف ہے ڈوئی کے نام سے. اس نے یہ ایک نیا فرقہ بنایا. شروع میں اس نے یہ کہا کہ میں ایلیا ہوں، بعد میں کہا مجھے مسیح نے بھیجا ہے، پھر خود ہی پیغمبری کا دعویٰ کر دیا. اور اس نے یہ الفاظ استعمال کیے، اگر میں خدا کی زمین پر خدا کا پیغمبر نہیں تو کوئی بھی نہیں. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں انڈیا ایشیا میں موجود ہے. یہ امریکہ میں کہہ رہا ہے کہ خدا کی زمین میں اگر میں پیغمبر نہیں تو کوئی اور پیغمبر نہیں. ایک تو یہ بات رہی. دوسرا یہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھا اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی برے الفاظ سے یاد کرتا تھا. وہ الفاظ میں یہاں دہرا نہیں سکتا، اس طرح کے الفاظ یہ دہراتا تھا اور مسلمانوں کو تباہ و ہلاک کرنے کا یہ بار بار اعلان کرتا تھا. اور پھر اس نے صہیون شہر بسایا اور اس میں یہ کہا اس میں کوئی وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جو کہ مسلمان ہے. یہ ساری باتیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہنچیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ستمبر 1902 میں ایک اشتہار شائع کیا اور یہ اعلان کیا، ہم ڈوئی صاحب کی خدمت میں باادب عرض کرتے ہیں کہ اس مقدمہ میں کروڑوں مسلمانوں کے مارنے کی کیا حاجت ہے. ایک سہل طریق ہے جس سے اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا ڈوئی صاحب کا خدا سچا ہے یا ہمارا خدا. فیصلہ یہاں ہونا تھا کہ وہ انسان جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، کیا اس کا خدا سچا ہے یا وہ خدا جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے تھے اس نے مجھے بھیجا ہے. ان دو خداؤں میں سے کسی ایک خدا کا فیصلہ ہونا تھا. اور طریق مسیح موعود علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے. وہ بات یہ ہے کہ ڈوئی صاحب تمام مسلمانوں کو بار بار موت کی پیشگوئی نہ سناویں، بلکہ ان میں سے صرف مجھے اپنے ذہن کے آگے رکھ کر یہ دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے. یعنی مباہلے کا جو طریقہ تھا حضور نے فرمایا جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے. یہ ایک فیصلہ ہوگا. پھر دنیا سے قبل میری وفات کے اٹھایا گیا تو یہ تمام امریکہ کے لیے ایک نشان ہوگا. اگر وہ پہلے مر گیا، فوت ہو گیا، تو یہ تمام امریکہ کے لیے ایک نشان ہوگا. اب عمر کا اگر اختلاف دیکھا جائے تو حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 70 سال ہے جبکہ اس کی عمر 50 سال تھی. یہ بات تھی. اب حضرت مسیح صاحب اس نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آخر ایک بات کہی کہ اگر یہ اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً یہ میرے مقابل پہ آیا تو یہ مباہلہ کا حصہ بن جائے گا، مد مقابل بن جائے گا. چنانچہ اس خبر کو تقریباً 60 اخباروں نے شائع کیا. ابھی حضور ایت اللہ تعالیٰ بن عزیز نے 20 ستمبر کو جو خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا، 30 ستمبر 2022 کو جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بھی ان 60 اخباروں کے گنتی کا ذکر فرمایا. اور اس میں اس نے ایک بات یہ کی کہ اگر تم خیال کرتے ہو کہ میں ان کیڑوں مکوڑوں کا جواب دوں، اگر میں اپنا پاؤں ان پر رکھوں تو ایک دم ان کو کچل کے رکھ دوں گا. مسیح صاحب کے بارے میں استعمال کیا. پھر یہ لفظ استعمال کرتا ہے مسیح صاحب کے بارے میں بیوقوف محمدی مسیح. یہ الفاظ اس نے استعمال کیے. اب آپ دیکھیں کہ 50 سال کا یہ نوجوان ہے، تمام سہولتیں اس کو حاصل ہیں اور بڑی عیاشی کی زندگی کے بسر کر رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام 70 سال کی عمر میں ہیں اور حضرت مسیح السلام کے مقابل پہ یہ ہے
اور اس نے اپنے آپ کو واقعی مسیح انسان کے مقابلے میں فریق کے طور پر مباہلے میں یہ آیا۔ بہرحال وہ ساری تفصیل کو میں چھوڑتا ہوا، اس کے اوپر اچانک 1905 اکتوبر میں فالج کا پہلا ایک حملہ ہوا، پھر دوسرا ہوا۔ اس کے پاؤں پورے شل ہو گئے، اور وہ پاؤں جن کے بارے میں یہ اعلان کرتا تھا کہ اگر میں کسی پہ رکھ دوں تو اس کو میں کچل کے رکھ دوں گا، اللہ تعالیٰ نے وہ کچل کے رکھ دیے، ختم کر دیے وہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ خود جو ہے 9 مارچ 1907 کو یہ فوت ہوا، اور حضرت مسیح انسان نے جو اعلان فرمایا تھا جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے گا، فوت ہو کے اس نے ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹا انسان ہے، اور امریکہ کے لیے ایک نشان ٹھہرا۔ اب رہا صہیون میں کوئی مسلمان داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ میں سے عزیز نے 30 ستمبر 2022 کو اسی صہیون میں مسجد فتح عظیم نام سے مسجد کا افتتاح فرمایا، اور وہاں پر سینکڑوں لوگ آئے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بات کہیں، جو بات اس نے کہی تھی وہ جھوٹی نکلی۔ اب یہاں پر فیصلہ کس بات پہ ہونا تھا کہ ڈوئی کا خدا اور یسوع جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس خدا نے مجھے بھیجا، ثابت ہوا کہ وہ بات اس کی درست نہیں تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس خدا کی طرف سے آنے کا اعلان فرما رہے تھے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دنیا کو بیان کر رہے تھے، وہی خدا، وہی اللہ صحیح ہے، اسی پر ایمان لانا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا، جو حضرت مسیح انسان نے فرمایا وہی سچ ہے۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، یہی ہے اس بے نشان کی چہرہ نمائی۔ اس مسجد کو جو بھی آج دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ امریکہ والوں کے لیے ایک نشان ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ ظاہر ہوا۔ ہمیں اس خدا کی طرف غور کرنا چاہیے اور ایمان لانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان میں طاعون کی وبا پھوٹی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد پا کر جماعت احمدیہ میں احمدیوں کو ٹیکہ لگانے سے منع فرمایا تھا، لیکن اس وبا کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ جماعت میں شامل ہوتے گئے، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ تو وقت بہت چونکہ کم ہے تو اختصار کے ساتھ چند منٹ میں اس کے بارے میں کچھ بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ 1898 عیسوی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ملائکہ چھوٹے قد کے پودے لگا رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان ملائکہ سے پوچھا کہ یہ کس قسم کے پودے ہیں، تو ملائکہ نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے پودے ہیں جو عنقریب پنجاب میں ظاہر ہونے والی ہے۔ تو اس خواب کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے طاعون کی پیشگوئی فرمائی، اور اس پیشگوئی کے 4 سال بعد 1902 میں یہ طاعون پورے زوروں پر ظاہر ہوئی، اور تاریخ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صرف پنجاب میں 22,50,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ 28 ممالک پر اس کا اثر تھا، بستیوں کی بستیاں، گاؤں کے گاؤں طاعون کی وجہ سے اجڑ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وعدہ فرمایا تھا کہ انی احافظ کل من فی الدار، کہ جو عدار میں ہوگا، اور عدار کی تشریح بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی کہ میرے جو کامل متبعین ہیں، صرف جو گارے کی مٹی اور اینٹیں ہیں اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں صرف وہ مراد نہیں، بلکہ کامل متبعین اس سے مراد ہیں، تو وہ محفوظ رہیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، شواہد ہیں اس بات کے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے گھر میں رہنے والوں کو بھی اور آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھا، اس بلا سے، اس وبا سے محفوظ رکھا۔ اور ٹیکے کی بات جو آپ نے کی، ٹیکے سے حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے ماننے والوں کو منع کیا، گورنمنٹ کے اس اقدام کی سراہنا کرتے ہوئے کہ یہ بہت اچھا قدم ہے جو گورنمنٹ نے اٹھایا ہے، لیکن اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا گورنمنٹ کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک اگر نہ ہوتی تو سب سے پہلے میں ٹیکہ لگاتا۔
لیکن آپ نے اپنے ماننے والوں کو منع کر دیا کہ اس ٹیکے کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا نشان ظاہر ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا نشان عظیم الشان رنگ میں ظاہر ہوا۔ احمدی جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس وبا سے احمدیوں کو محفوظ رکھا، اور اس نشان کے نتیجے میں جو یہ قہری نشان تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی، اور جب غیر احمدیوں میں سے جو سعید فطرت لوگ تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے نتیجے میں اس کو ملاحظہ کیا، اس کا جائزہ لیا، اس کا مشاہدہ کیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کو مانا، آپ علیہ السلام کی صداقت کو مانا، اور جماعت میں جوق در جوق شامل بھی ہوئے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کذاب کی ہلاکت کے واسطے اس کا کذب ہی کافی ہے، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کی برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہوں، اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو، پھر اس کی حفاظت تو خود فرشتے کرتے ہیں۔ کون ہے جو اس کو تلف کر سکے؟ یاد رکھو میرا سلسلہ اگر نری دکانداری ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یقیناً اسی کی طرف سے ہے تو ساری دنیا اس کی مخالفت کرے، یہ بڑھے گا اور پھیلے گا، اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی مدد نہ دے، تب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 148۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں خلافت احمدیہ کی اہمیت و برکات کے موضوع پر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا